فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہم مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا وسیم گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ سفر کے مہینے میں بچوں کو گھر سے باہر نہیں لے جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں اور مویشیوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اپنے مویشیوں کو اور چوپایوں کو غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد باہر نہ نکلنے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پورے سال کے لیے ہے، صرف سفر المظفر کے مہینے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کوئی واجبی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہو، بلکہ ترغیبی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو بالکل بچوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ وجہ باہر نہ نکلنے دینے کی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد شیاطین پھیل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں پر کہیں اثر نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ضرورت ہو اور والدین کے ساتھ جا رہے ہوں تو بالکل گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ زید صاحب کا سوال ہے، لوگ وضو کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے وضو کی دعا پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، وہ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ دعا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھی جائے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ شہادت کی انگلی بھی آسمان کی طرف کی جائے۔ فقہاء اکرام نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس دعا میں شہادتین ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریروں کو جب شروع فرمایا کرتے تھے تو جب یہ شہادتیں پڑھا کرتے تھے تو عام طور سے اپنی انگلی آسمان کی طرف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے یہ بات لکھ دی کہ جب شہادتیں پڑھا جائے تو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے۔ البتہ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا جس کا جی چاہے عمل کرے اور جی نہ چاہے تو نہ عمل کرے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس پر کسی قسم کی طعنہ زنی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث سے 2 بات ثابت ہیں، ایک تو وضو کے بعد کی دعا اور ایک آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ محمد اختر حسین کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، مسجد کی زمین پر تالاب کھودا گیا جبکہ مسجد کی زمین 3 سال کے لیے پٹے پر دی ہوئی ہے اور تالاب کی کھدائی میں مسجد کا پیسہ استعمال ہوا ہے، کیا اس تالاب میں مسجد کی کمیٹی کے لوگ مچھلی پالن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی کسی چیز کو بغیر عوض کے فری عاریت کے طور پر استعمال کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ جس آدمی نے مسجد میں جو چیز وقف کی ہے، مسجد میں جو چیز عطیہ کی ہے، جس مقصد اور منشے کے لیے دی ہے، اس کے منشے اور مقصد کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ اس کی وہ شرط اور اس کی منشا وہ مسجد کے مفاد کے خلاف ہو تو پھر اس شرط کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد کی کوئی چیز ضرورت سے زائد ہے، مسجد کو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز سے مسجد کی آمدنی بھی وابستہ ہے، مسجد کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ چیز کرائے پر دی جا سکتی ہے۔
اور اگر مسجد کے کمیٹی کے حضرات ہی اس چیز کو لے رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ وہ متولی یا کمیٹی میں ہونے کی وجہ سے عام بازار کی قیمت سے اس چیز کا کرایہ کم نہیں لگا سکتے، بلکہ اس چیز کا عام طور پر مارکیٹ میں جو کرایہ ہوتا ہے وہی کرایہ ان پر بھی لگایا جائے گا۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر مسجد کی زمین کرائے پر دی جاتی ہے، مسجد کی زمین پر دکانیں بنا کر وہ دکانیں کرائے پر دی جا رہی ہیں تو ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دی جا سکتی ہیں، ورنہ فری بغیر معاوضے کے اور واقف کی یعنی وقف کرنے والے کی منشا کو ملحوظ رکھے بغیر وہ چیز کرائے پر نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، علینہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، علینہ یعنی نون کے بعد ہا ہو، الف نہ ہو، تو عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے اور اس تلفظ کے لحاظ سے اگر کسی لڑکی کا یہ نام رکھ دیا جائے تو گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے کہ اور اچھا نام رکھا جائے جس نام کے معنی میں معنویت ہو اور وہ نام میننگ فل ہو، یا صحابیات کے تابعیات کے نام پر نام رکھا جائے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آصف علی کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اسلام میں سود کا لینا دینا حرام ہے اور بغیر سود کے کوئی قرض نہیں دے رہا ہے، تو کیا اس صورت میں سود پر قرض لے سکتے ہیں؟ کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ اسلام میں قرآن و حدیث کی قطعی نصوص کی بنیاد پر سودی لین دین اور سودی کاروبار جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور قرآن کریم میں ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی بالکل مجبور ہو اور اس کو کوئی بغیر سود کے قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اس کا رشتہ دار نہ دوست و احباب، تو پھر ایسے آدمی کے لیے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بینک سے لون لینے کی گنجائش ہے، یعنی سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، اب مالک مکان نے اس آدمی سے یہ کہہ دیا کہ میرا مکان خالی کرو۔ اس آدمی کے پاس دوسرا مکان خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی مجبور ہو گیا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کہاں جا کر میں ٹھکانہ بناؤں، اور اس کو گھر خریدنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور کوئی آدمی قرض دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو پھر ایسا مجبور آدمی بینک سے ضرورت کے بقدر لون لے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آ جائے جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آدمی صرف تجارت کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو فروغ دینے کے لیے پہلے سے ایک دکان موجود ہے، دوسری دکان کرنے کے لیے سودی قرض لے تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ مولانا خباب پالنپور سے معلوم کرتے ہیں، بندروں نے پانی کی ٹنکی میں منہ ڈال کر پانی پی لیا ہے تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، بندر نے اگر پانی کی ٹنکی میں منہ ڈال دیا اور پانی پی لیا تو سب کا سب پانی ناپاک ہو جائے گا۔ عام طور سے گھروں کے اوپر جو ٹنکی ہوتی ہے، ایک تو اس میں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا وہ پانی قلیل یعنی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا اگر اس ٹنکی میں بندر منہ ڈال کے پانی پی لیتا ہے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا پانی ٹنکی میں موجود ہے اس سارے پانی کو بہا دیا جائے، پھر اوپر سے دوسرا پانی چھوڑا جائے، تھوڑی دیر چلنے دیا جائے تاکہ وہ صاف ہو جائے تو پوری ٹنکی پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد نئے سرے سے پانی بھر لیا جائے اور پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مولانا عنایت اللہ مدراس سے معلوم کرتے ہیں، فرض نماز میں تکبیر کہنا اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور اسی طرح تشہد میں بیٹھنا اور ثنا پڑھنا، ان سب میں سے کون سی تکبیر سنت ہے اور کون سی تکبیر واجب ہے؟ نماز میں جو سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تو نماز میں فرض ہے۔
البتہ اس کے علاوہ نماز میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، جن کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، پھر سجدے سے اٹھنے کے لیے، قعدے میں بیٹھنے کے لیے، یہ سب تکبیریں سنت ہیں۔ اگر بھول سے چھوٹ جائیں تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی قصدن اور ارادن ان تکبیروں کو چھوڑتا ہے تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جائے گی، البتہ سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور نہ نماز فاسد ہوگی۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ تکبیرات پڑھنا بھی سنت ہیں، واجب اور فرض نہیں ہیں۔ اگر چھوٹ جاتی ہیں تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اور ارادے سے چھوڑتا ہے تو نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا اور اس کی گردن کس نے کاٹی، تو صحیح جواب ہے اس کو قتل دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ نے کیا، اور اس کے تن سے سر کو جدا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا۔ جنہوں نے صحیح جواب ہم تک پہنچائے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد افتخار دیوبند، معین الاسلام، فراہیم حسینی، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، ولی الرحمن بستوی، سفیان احمد آبادی۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اس وقت دو قبیلے کون سے رہا کرتے تھے؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اور جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔